یعنی جتنے انسان دنیا میں پیدا ہو سب کی قسم کھائی جاتی ہے، مسلمان کی بھی اور کافر کی بھی، مومن کی بھی اور فاسق فاجر کی بھی، اور وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور ایک قسم یہ کھائی کہ یہ شہر کی قسم اور اس شہر میں آپ کے آنے کی قسم، پیدا ہونے کی قسم، آپ کے اس شہر میں رہنے کی قسم، یہ مکہ مکرمہ عظیم الشان شہر ہے، آپ یہاں رہتے تھے، اس کی قسم کھائی، والد کی قسم کھائی، ماں والد اس کی اولاد کی قسم کھائی، یہ چار قسمیں ہیں۔ ان چار قسموں کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ تحقیق یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا فرمایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان چار قسموں کے اندر بھی ایک عجیب اشارہ ہے۔ ایک تو مکہ مکرمہ کی طرف فرمایا کہ ایک آدمی بیت اللہ میں رہتا ہو، مکہ مکرمہ میں رہتا ہو، مکے جیسے عظیم شہر کے اندر رہتا ہو، لیکن مشقت اس پر بھی آئی۔ پھر فرمایا کہ آپ جیسی ہستی، امام الانبیاء جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم الشان انسان جو خاتم الانبیاء ہیں، فخر الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، ساری صفات آپ پر ختم ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا مقام اس مخلوق میں کسی کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی ساری مخلوق جو ہے وہ مخلوق ہے۔ تو خالق اور مخلوق کی تو کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، کوئی برابری ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے، اس کے درمیان تو نسبت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ برابری کا یا ہم پلہ ہونے کا یا کسی قسم کی مناسبت کا، مماثلت کا، مشابہت کا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ خالق ہیں اور ہم ساری مخلوق ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات اور مخلوق کی صفات بالکل متضاد ہیں، آپس میں ضد ہیں، ایک ذرہ بھی آپس میں ملتی جلتی نہیں ہیں۔ اللہ اکیلے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور باقی ساری مخلوق اکیلا کوئی نہیں ہے، سب محتاج ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں، اور ساری کے ساری مخلوق، انبیاء بھی، اولیاء بھی، صلحاء بھی، سارے کے سارے محتاج ہیں۔ لم یلد، اس نے کوئی اولاد نہیں جنی ہے، اس کی اولاد نہیں ہوتی، مخلوق کی اولاد ہوتی۔ ولم یولد، اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، ولی کسی سے پیدا ہوتا ہے، نبی پیدا ہوتا ہے، تو نبی میں اور اللہ تعالیٰ میں اس طرح کی تو کوئی مشابہت نہیں ہو سکتی۔ وہ خالق ہیں اور نبی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے ارفع، سب سے اعلیٰ، اولا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، بس فرما دیا کہ اس کائنات میں کوئی اس اللہ کے ہم پلہ نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی ہے، مکہ مکرمہ کی قسم کھائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی کہ آپ کے اس مکہ مکرمہ میں اترنے رہنے کی قسم،
اور پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی قسم اور ساری انسانیت کی قسم، ان چاروں قسموں میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب مکہ جیسا عظیم شہر ہو اور حضرت آدم علیہ السلام جیسے عظیم نبی کی اولاد ہوں، اور اس اولاد میں سے خصوصاً امام الانبیاء جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان اولاد ہو، وہ مکہ مکرمہ میں رہیں، ان کو بھی تکلیفیں آئیں گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی تو ساری ہی کی ساری مشقت سے تعبیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچپن کی زندگی گزاری تو یتیمی کی زندگی گزاری، محنت مزدوری والی زندگی گزاری۔ آپ عیش پرست نہیں تھے، سرمایہ دار نہیں تھے، دولت والے نہیں تھے، آپ کے پاس عہدہ نہیں تھا، آپ کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، جاگیردار نہیں تھے، وڈیرے نہیں تھے، خان نہیں تھے، بلکہ عام ایک غریب اور یتیموں جیسی زندگی گزاری، اور جس کو اللہ کا قرآن بطور فخر کے بیان کر رہا ہے، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ پھر آپ کو ٹھکانہ دیا، اور یتیمی کے باوجود اللہ نے رہن سہن کا انتظام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت کے راستے سے، قرآن سے، وحی الہی سے ناواقف پایا۔ آپ کو شریعت کا پہلے علم نہیں تھا، آپ کو قرآن کا علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر عظیم احسان فرمایا، قرآن جیسی دولت آپ کو عطا فرمائی، اور پھر فرمایا کہ آپ تنگ دست تھے، کمزور تھے، غریب تھے، آپ کو اللہ نے غنا عطا فرمایا۔ ہر زندگی کے ہر موڑ پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنا عطا فرمایا۔ تو یہ تو فخر سے بیان فرمایا۔ تو اب میرے عزیز بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جیسے شہر میں رہتے ہوں، ان پر مشقت ہیں، ان پر تکلیفیں آتی ہیں، ان پر پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، آزمائش آتی ہے، امتحانات آ رہے ہیں، اور ہم سب ان کو جانتے ہیں۔ تو پھر مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھیجا ہے، اس دنیا میں آزمائش بھی آئے گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، بیماریاں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی۔ یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کے ساتھ ہیں۔ ہم نے کیوں یہ فیصلہ کیا ہے، اپنے دل کے اندر یہ فیصلہ اور یہ کیوں سوچا ہے کہ ہم پر کبھی تکلیف نہیں آئے گی، ہم پر پریشانی کبھی نہیں آئے گی، اور اس کے لیے ہم کیوں تگ و دو میں رہتے ہیں کہ ہم پر کبھی پریشانی نہ آئے؟ پریشانی تو آ کر رہنی ہے، مصیبتیں تو آ کر رہنی ہیں، آزمائشیں تو آنی ہیں۔ یہ تو اللہ رب العالمین کے یعنی امتحان کے آلات ہیں، اسباب ہیں، اسی کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا دین کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان سے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم تمہارا امتحان ضرور لیں گے، کبھی مال میں کمی کر دیں گے، کبھی جانوں میں کمی کر دیں گے، مال میں فاقہ ہوگا، تنگ دستی ہوگی، کاروبار میں کمی آ جائے گی، ملازمت میں کوئی نقصان آ جائے گا، ویسی مال جو حاصل ہو گیا اس میں پریشانی آ جائے گی، ڈاکو چھین لیں گے، چور چھین لیں گے، کوئی اور مصیبت آ جائے گی، اور انسان جانوں میں بھی کمی آئے گی، بیماری، تکلیف اور معذوری، پریشانی، اور اس طرح پھر موت، یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے امتحان لیں گے اس کے ذریعے سے۔ کسی کو اولاد نہیں دی
کسی کو اولاد دے دی، معذور دے دی، کسی کو دے کے چھین لی، اس کی مرضی۔ تو وہ تو آزمائش امتحان میں اللہ تعالیٰ مبتلا فرمائیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں 4 پارے میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، میں اگر چاہوں تو ساری دنیا پہ دین حق کو اپنے حکم سے غالب کر دوں اور تمہیں جہاد نہ کرنا پڑے، تمہیں کسی قسم کے جہاد اور لڑائی اس کی ضرورت نہ آئے، کیونکہ جہاد تو مشکل ترین کام ہے جس میں جانوں کا نذرانہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، میری حکمت کا تقاضا ہے، میں 2 وجہوں سے تمہارے لیے میں نے جہاد ضروری قرار دیا ہے، 2 وجہوں سے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ۔ ایک تو تم میں سے جو کھرے ہیں اور جو کھوٹے ہیں ان کو معلوم کرنا چاہتا ہوں، عملاً ظاہراً معلوم ہو جائے کہ کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے، کافر کون ہے، مسلمان کون ہے، اس کا پتہ چل جائے۔ کیونکہ کھرے اور کھوٹے ہونے کا پتہ آزمائش سے چلتا ہے، مصیبت سے چلتا ہے، پریشانی اس کے وقت میں کھرا کون ہوتا ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ جب مصیبت آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کے کون اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، آزمائش کے وقت میں اللہ کا شکر کون ادا کرتا ہے، یہ اصل میں انسانیت کا معراج ہے۔ انسانیت کا اصل معراج یہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دیکھیے ایک جانوروں میں سے کتا بھی ایک جانور ہے۔ ہم میں سے کتنے یعنی گاؤں دیہاتوں میں، پہاڑوں میں، شہروں میں تو نہیں ہوتا، کتوں کو جو لوگ پالتے ہیں ان کو دن میں 2 وقت روٹی ڈالتے ہیں، وہ کتا کتنا باوفا ہوتا ہے، وہ پورا رات دن آپ کے گھر کی چوکیداری کرتا ہے اور اس کو دن رات میں صرف 2 وقت کی روٹی ملتی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان پر کوئی نعمتوں کی اظہار، نعمتیں کسی کو عطا کر دی جائیں اور وہ اس کے ساتھ وفا کرے، جس پر انعامات ہوں، جس پر نعمتیں ہوں، وہ اپنے منعم کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرے، تو یہ تو جانور میں بھی پایا جاتا ہے، یہ انسان کا کمال تو نہیں ہے۔ انسان کا کمال کیا ہے؟ انسان کا کمال اس سے آگے بڑھ کر ہے کہ وہ اپنے محبوب، اپنے منعم، اپنے محسن، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق کو اس طرح پہچانے کہ وہ جب آزمائشیں لائے، جب مصیبتیں لائے، پریشانیاں لائے، تو اس وقت بھی دل سے کہ الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ اصل کمال۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کسی کا چھوٹا بچہ جب فوت ہو جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب فرشتے روح قبض کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ کو سب علم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بندوں فرشتوں سے، بھائی کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہتے جی ہم تو فلانے کی روح قبض کر کے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اس کے دل کا ٹکڑا چھین لیا اس سے؟ کہتے جی ہاں۔ تو کہتے اس موقع پر پھر اس نے کیا کہا؟ اتنی بڑی نعمت اس کی چھین لی، دل کا ٹکڑا چھین لیا، پھر اس نے کیا کہا؟ فرمایا حمد اللہ واسترجع، اس نے سب سے پہلے کہا الحمدللہ، الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ یعنی ادھر بیٹا فوت ہوا ہے، معصوم بچہ اس سے چلا گیا ہے، لیکن وہ زبان سے کہہ رہا ہے الحمدللہ۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ہے انسانیت کا معراج، یہ انسانیت کا کمال کہ مصیبت کے وقت بھی الحمدللہ کہیں۔ ہمارے اوپر مصیبت ذرا سی آتی ہے تو ہم جزا فضا شروع کر دیتے ہیں، رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، ارے اللہ کی کروڑوں نعمتوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر ایک بچہ اللہ نے چھین لیا، اور بھی تو کروڑوں نعمتیں ہیں۔ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، خود تمہاری صحت کتنی نعمت ہے،
تمہاری بیوی کتنی نعمت ہے، تمہارے بچے اور جو ہیں وہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی مصیبت بھی تو آ سکتی تھی۔ اس اللہ نے چھوٹی سی مصیبت لائی اور اس پر بھی اللہ نے بڑی انعامات رکھے۔ فرمایا ان الحمدللہ کہا، واسترجع، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ یعنی ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں، وہ جیسے چاہے ہمارے اندر تصرف کرے، تو اس نے اپنی چیز لی ہے بھائی، میرا نقصان نہیں کیا اس نے۔ انا للہ کا یہ مطلب ہے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس نے جو میرے پاس امانت رکھی تھی وہ اس نے واپس لے لی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے، والدین کی مغفرت کر دی، اور فرمایا کہ اس کے لیے ابنوا لہ بیتا فی الجنہ، اس کے لیے ایک گھر بناؤ جنت میں، اور اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد۔ یہ کون سا حمد ہے؟ مصیبت کے وقت اللہ کی تعریف کرنا، پریشانی کے وقت الحمدللہ کہنا، بیماری میں الحمدللہ کہنا، فاقے کے اندر الحمدللہ کہنا، جب دشمن کا حملہ ہو جائے، دشمن کی طرف سے دشمنی ہو، تب بھی الحمدللہ کہنا۔ یہ الحمدللہ جس پر اللہ تعالیٰ جنت میں محل بنا رہے ہیں اور اس کا نام بیت الحمد رکھ رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، انسانیت کا معراج یہ ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں بھی الحمدللہ کہیں، تکلیف کے وقت بھی الحمدللہ کہیں، ہر حال میں الحمدللہ کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الحمدللہ علی کل حال، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہر حال۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے وہ حال کروڑوں حالات سے بہتر ہے، کروڑوں حالات سے وہ بہتر حالت ہے۔ ایک مصیبت تکلیف آتی ہے لیکن ہزاروں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہر وقت انسان پر برس رہی ہوتی۔ تو انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دنیا میں مجھ پر کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ جو رب ہمیشہ راحت دیتا ہے وہی رب تکلیف بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ تو میرے آزمائش کے اسباب ہیں، آلات ہیں، ذریعے ہیں، میں آزماتا ہوں۔ کبھی میں اپنے بندے پہ راحت لے آتا ہوں، نہ راحت مقصود ہے، نہ مطلوب ہے، نہ اس میں کامیابی ہے، اور نہ تکلیف اور مصیبت اور پریشانی مقصود ہے، دونوں مقصود نہیں۔ میں جس پر چاہتا ہوں کبھی راحت لے آتا ہوں، مقصد اس سے بھی امتحان ہے، اور جس پر چاہتا ہوں اس پر مصیبت لاتا ہوں، اس کا مقصد بھی امتحان ہے۔ انسان پر جتنے حالات ہیں ہر ایک سے امتحان لیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبت اور پریشانی کا جو امتحان ہے وہ تھوڑا سخت ہے۔ اللہ سے مانگو نہیں، اللہ سے مانگو نہیں، لیکن جب آ جائے اور اس میں کامیاب ہو جاؤ تو اس سے جو راحت ملتی ہے، اس سے جو کامیابی ملتی ہے، اس سے جو درجات ملتے ہیں وہ راحت میں کبھی نہیں ملتے ہیں، راحت میں وہ درجات نہیں ملتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں پر مصیبت لاتے ہیں، اپنے خاص بندوں پر مصیبت لاتے ہیں۔ جن کو اللہ بہت اونچا مقام دینا چاہتے ہیں ان پر پریشانی آتی ہے، اور ان کے اعمال اتنے نہیں ہوتے کہ ان عمل کے ذریعے سے وہ اس درجے تک پہنچ جائیں۔ مصیبتوں کے ذریعے سے اللہ ان کو وہ اونچا مقام عطا فرماتے ہیں۔ اگرچہ مانگنی نہیں چاہیے مصیبت، لیکن مصیبت آ جائے تو صبر سے، تحمل سے، برداشت سے کام لینا چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا اس پر بھی شکر ہے، تیرے ہزاروں کروڑوں نعمتیں ہیں، احسانات ہیں، اور یہ تو معمولی سی مصیبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو مومن اور منافق کی مثال، مومن کی مثال اس بالکل نرم و نازک کومپل کی طرح ہے جو زمین سے نکلتی ہے،
گھاس کا تنکا یا کوئی بھی فصل چارہ وغیرہ جو زمین سے نکلتا ہے نا، وہ بہت ہی نرم نازک ہوتا ہے اور اس میں کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، ذرا سی ہوا چلے تو وہ ایسے ہلتا ہے، بہت تیزی سے ہلتا ہے اور اتنا نرم ہوتا ہے کہ وہ کبھی ادھر سے ہل کر دوسری طرف نیچے زمین سے چپک جاتا ہے، ہوا ادھر کی چلی تو دوسری طرف زمین سے چپک جاتا ہے، ہر وقت ایسے ہلتا رہتا ہے۔ فرمایا یہ مثال مومن کی ہے، مومن کی، مومن پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، آزمائشیں آتی رہتی ہیں، تکلیفیں آتی رہتی ہیں، کبھی وہ ادھر چپکتا ہے مصیبتوں سے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی فاقہ آ رہا ہے، کبھی مخالفتیں آ رہی ہیں، کبھی تانے آ رہے ہیں، کبھی برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ مومن پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، یہ مومن کی مثال ہے۔ اور فرمایا اس کے مقابلے میں منافق، کافر، بے دین، اس کی مثال فرمایا کہ وہ سرو کے درخت کی طرح ہوتا ہے جو سیدھا کھڑا ہوتا ہے، ہوا جتنی بھی چلے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ سیدھا درخت کھڑا ہوتا ہے اور جب گرتا ہے تو جڑ سے اکھیڑ لیا جاتا ہے، جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ تو ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم فاسق، فاجر، منافق، کافر پر عذاب لائیں گے ایک ہی دفعہ، اور یہی اللہ کے امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے کہ اگر ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد، نیک اعمال کرنے کے بعد راحت ہی راحت ہوتی تو پھر تو ساری نیک ہوتے بھائی، پھر تو ساری مزے کے، کیونکہ خواہشات، لذات، شہوات، اس میں تو اسی کے لیے تو ہم سب مر رہے ہیں۔ ہاں یہ دنیا کیوں پاگل ہوئی ہے، صبح سے شام تک یہ محنت، مشقت، تکلیف کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اسی لیے کہ ہمیں ہماری خواہشات پوری ہو جائیں، ہماری شہوات پوری ہو جائیں، ہمیں لذت مل جائے، ہمارے اپنی مرضی کا مکان مل جائے، دکان مل جائے، گاڑی مل جائے، سہولیات مل جائیں، ہماری جیسے ہم چاہیں ویسے من چاہی زندگی بن جائے، اس کے لیے ہم ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر ہمیں 100% تجربے سے، مشاہدے سے یہ معلوم ہوتا کہ بھائی دن بھر نماز پڑھ لو، فیکٹری مل جائے گی، دکان مل جائے گی، مسجد خدا کی قسم کبھی خالی نہ ہوتی، سارے ہم مسجد میں بیٹھے ہوتے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کے واقعات اجمالاً یا تفصیلاً بیان فرمائے ہیں، اجمالاً یا تفصیلاً بیان فرمائے ہیں، سوائے 2 انبیاء علیہ السلام کے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت دی تھی مختصر سی، اور دوسری حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسی حکومت دی تھی کہ اس کائنات میں کسی اور کو وہ حکومت مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی، اور انہوں نے دعائیں فرمائی تھی حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ انسانوں، جنات، چرند پرند، ساری مخلوقات پر ان کی حکومت تھی، تو وہ عجیب حکومت تھی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن کریم میں، انبیاء کی زندگی کی تکلیفوں کا ذکر ہے، مشقتوں کا ذکر ہے، لوگوں کی طعن و تشنیع کا ذکر ہے، لوگوں کے برا بھلا کہنے کا ذکر ہے۔ انہوں نے دن کو تکلیفیں پہنچائیں، راتوں کو تکلیفیں پہنچائیں، طعنے دیے، تم کہاں سے آگے ہو؟ کسی نے کہا کہ پیسوں کے بھوکے ہو، حکومت چاہتے ہو، کوئی اور عزت چاہتے ہو، کوئی اور شہرت چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ ہر نبی کی تکلیفوں کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں اور آپ، ہم نے یہ لگا لی کہ جی بس ہمیں ہمیشہ راحت ہی راحت ہوگی، اور ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں، کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، یار نمازوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تھوڑا سا کوئی قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، پھر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں قرآن کی تلاوت میں کر رہا تھا، وہ ہماری تلاوت ہی کس مقام کی ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، سورہ یاسین کی تلاوت کر لی، کہتے ہیں میں نے سورہ یاسین بھی پڑھی تھی، پھر بھی فلاں تکلیف آ گئی۔ اللہ اکبر! ہم تو ساری زندگی سجدے میں پڑ جائیں، خدا کی قسم سارے انسان اگر ساری زندگی سجدے میں پڑ جائیں، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک سجدے کے برابر۔
اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ میری اور آپ سب کی ماں فرماتی ہیں 3 چاند دیکھ لیتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ کوئی مذاق کی باتیں نہیں، یہ کوئی افواہیں نہیں ہیں، یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ اور آج ہم پر ذرا سی مصیبت آئے بس گلے شکوے شروع کر دیے، اللہ سے ناراضگیاں شروع کر دی۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا بہت اچھا ہے، اور کمی ہے تو ہمارے اندر کمی ہے، نقص ہے تو ہمارے اندر نقص ہے۔ آخری بات بس میں عرض کر دیں، جتنی بھی مصیبتیں آئیں اس کو ہم اللہ کی طرف سے تو آزمائش بھی ہے، ترقی درجات بلندی درجات کا ذریعہ بھی ہے، لیکن مجھے اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ میں بہت کمزور ہوں، میں گناہ گار ہوں، میری کمزوری ہے، میری برائیاں تو برائیاں ہیں، نیکیاں بھی برائیوں کی طرح ہیں۔ جو نماز ہے وہ بھی نماز کہلانے کے لائق نہیں، جو روزہ ہے جس اخلاص سے روزہ رکھنے وہ روزہ کہلانے کے لائق نہیں۔ میں تلاوت قرآن کرتا ہوں وہ اس واللہ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم کس انداز سے تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا کلام کس عظمت سے، کس شوق سے، کس رغبت سے، کس تدبر سے پڑھنا چاہیے ہمیں، مجھ سمیت ہم میں سے کون اس طرح تلاوت کرتا ہے۔ تو اس لیے جو مصیبت آئے یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہمیں صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔